بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تک تفسیر دیکھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جن کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا، جو سامنے سے کچھ اور تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی جہنم کے اس حصے میں جہاں عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا، جو کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ منافقت یعنی نفاق ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہ آج کل اس امت میں یا اس دنیا میں منافق پائے جا سکتے ہیں، یہ بحث انشاءاللہ انہی آیتوں کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ لیکن دوسری یہ بات کہ نفاق پایا جا سکتا ہے، یعنی جو یہ صفت ہے یہ آج پایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یقیناً یہ ہمارے اندر یا ہمارے لوگوں کے اندر، اس امت کے اندر اور دنیا میں تو بہت طریقوں سے پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ صفت پائی جا سکتی ہے منافقت کی۔ تو اس کو پہچان لینا کہ کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سب سے بڑے گناہ سے بچ سکیں۔ تو آیت نمبر 13 تک ہم نے تفسیر دیکھ لی تھی۔ اب آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت میں منافقین کی ایک پالیسی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انہوں نے اپنا لی تھی اپنی دنیاوی فائدے کے لیے، اور اس ڈر کی وجہ سے جو ان کو موت سے تھا اور دنیا کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے، وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم لوگ تو مومن ہیں، مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے پاس جس قبیلے سے یا جس قوم سے یہ تعلق رکھتے تھے ان لوگوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور ہم تمہارے ہی قوم کے ایک فرد ہیں، اور مسلمان تو ہم صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ مذاق کر سکیں، وہاں جا کر کچھ مزے لے سکیں، ان کی کچھ باتیں جان سکیں۔ تو یہ مذاق بنانے کی جو ان کی پالیسی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان کو جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کی سرکشی میں انہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق کر لیا ہے اور ان کی نعوذ باللہ کھلی اڑا دی ہے، تو یہ خود اپنی کھلی اڑا رہے ہیں، خود اپنا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر کے کوئی بہت بڑی چالاکی کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو یہ کر رہے ہیں اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کو دی ہوئی ایک چھوٹ ہے، اور وہ چھوٹ اس لیے ہے کہ یہ اس ڈھیل میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ان کا عذاب، آخرت کا جو عذاب ہے وہ اور سخت ہو جائے، اور ان کے خلاف جو دلیل ہے ان کو جہنم رسید کرنے کی وہ اور مضبوط ہو جائیں۔ اور یہ یہاں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی اور ہم یہ سب کر رہے ہیں اس کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بہت بڑا کوئی کارنامہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ ان کو ڈھیل دینی ہے، اور اس ڈھیل میں جب یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے پھر ہم ان کو ایک دم پکڑ لیں گے، ایک دفعہ میں پکڑ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے جواب تھا، اور یہ جواب ان کے اس مذاق بنانے کے جواب میں تھا کہ جو وہ مسلمانوں کا بنا رہے تھے اپنی کافر قوم کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بدلے کو جو ان سے وہ لے گا، اس کو بھی مذاق سے تعبیر کر دیا کہ حقیقت میں تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو ڈھیل دے کر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، تو ان کی سوداگری نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور وہ لوگ سیدھے راہ پانے والے نہیں ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک تجارت کا ذکر کیا ہے، وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے اتنا قریب رہ کر، اسلام کی چاشنی کو چکھ کر اور یہ جان کر کہ مسلمانوں کے اخلاق کیا ہیں، ان کے بیچ رہ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو کلاس چلتا تھا، جو درس چلتا تھا، اس میں بیٹھ کر بھی، اس کو سن کر بھی، جو دنیا کا سب سے مقدس درس تھا، ان درس کے مزے کو چکھ کر، اس کی لذت کو چکھنے کے باوجود اور اس کے مقابلے میں جو کہ یہ پہلے سے کافر رہ چکے تھے، اس کفر کی خباثت کو اور ناپاکی کو اور اس کے برے مزے کو چکھنے کے باوجود، ان دونوں کے مزے جاننے کے باوجود، انہوں نے اس پاک پیغام کو اور پاک لوگوں کی جماعت کو اپنے کفر کے بدلے میں بیچ دیا۔ یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ بھی نہیں آیا، ان سے بزنس کرنا بھی نہیں آیا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے ذلیل چیز کے بدلے میں بیچ دی اور وہ ذلیل چیز اپنے پاس رکھ لی اور وہ عزت دینے والا مقام اور زندگی اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ اور یہ سب کس لیے ہوا؟ کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، ان کا دل بیمار تھا ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے کہ حد سے زیادہ خواہشوں کے پیچھے چلنا، تکبر، حسد اور دوسروں سے جلنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ سب بیماریاں جو ان کے دل میں تھیں، اس نے انہیں حق بات کی لذت کو چکھنے کے باوجود اتنا اندھا کر دیا کہ اس کو یہ اپنی زندگی میں اپنا نہ سکے، اور ان کی یہ تجارت ان کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ کبھی نہیں لوٹ پائیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیرا بھی ہو اور گرج بھی ہو، بجلی بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوستے رہتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کافروں کو بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آنکھوں کی بینائی ان سے لے لے، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے ہو گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور ناک سب چھین لیتے، سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ان دو مثالوں سے بتانا یہ مراد ہے کہ جس طرح ایک انسان آگ جلاتا ہے تو اس سے آس پاس سب روشن ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، راستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے، جو چیزیں حقیقت میں وہاں موجود ہیں، جو چیز حقیقت ہے اس کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے سے بھرے ہوئے معاشرے میں جو اس وقت دنیا میں موجود تھا ایک ہدایت اور روشنی لے کر آئے، پھر اس روشنی اور ہدایت نے اپنے آس پاس کی جگہوں کو روشن کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جو یہ منافقین ہیں، ان کی روشنی ہی چھین لی گئی آنکھوں کی، اور جب ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی تو اس روشنی سے جو آگ نے وہاں کی تھی اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے روشنی اور اندھیرا برابر ہو گیا،
کیونکہ ان کی آنکھیں کسی کام کی نہیں رہیں، اور یہ ایسے اندھیرے میں رہ گئے جہاں سے یہ کچھ نہیں دیکھتے اور جہاں سے یہ اب لوٹ نہیں سکتے، اور ان کی بینائی اس لیے چھینی گئی کیونکہ یہ کفر میں اور تکبر میں اور حسد میں حد سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے مسلمانوں کا مذاق بنانے کی کوشش کی، جو کہ یہ خود اپنا مذاق بنا رہے تھے۔ دوسری مثال میں یہ فرمایا گیا کہ ایک طوفان ہے جس میں رات یعنی گرج بھی ہے، چمک بھی ہے اور بارش بھی بہت تیز ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چمک یعنی بجلی کی چمک سے روشنی ہوتی ہے تو قوم جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، یہ منافقوں کی قوم، اور وہ چمک سے مراد آسانی ہے کہ جب اسلام میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آسانی ہے، کوئی مال غنیمت ملنا ہے، کوئی نعمتیں بٹنی ہے، تو اسلام کو پورا فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا اور گرج بڑھ گئی ہے تو موت کے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتے ہیں۔ یعنی جب اسلام پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی جنگ ہونا ہوتی ہے اور جنگ کے لیے مال اکٹھا ہونا ہوتا ہے، تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر ایک کونے میں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے ان کی سماعت یعنی ان کی سننے کی طاقت اور ان کی دیکھنے کی طاقت چھین لے، یعنی کبھی بھی ان کو راحت نہ ملے۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ یہاں حقیقت میں ان کی آنکھیں اور ان کی سننے کی طاقت بھی اللہ چھین سکتا ہے، ان کی اس منافقانہ روش کی وجہ سے، ان کے اس ڈبل رول کی وجہ سے جو یہ کھیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی کارنامہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دوسری مثال جس میں گرج، چمک اور بارش کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ جب چمک کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، بجلی کی وجہ سے تو چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے جو اسلام کی حقانیت کو جانتے تو تھے، مگر دنیا سے اتنی محبت تھی اور اپنی جان سے اتنی محبت تھی اور مال و دولت کی محبت اس طرح ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اپنا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسلام کی خاطر اپنا نقصان کرنا یہ ان کی سمجھ سے باہر کی چیز تھی۔ اسی لیے جب اسلام میں آسانی آتی اور مال غنیمت آتا تو وہ اسلام کو کیونکہ حق سمجھتے تھے اس لیے اس میں شامل ہو جاتے تھے خوشی خوشی، اور جب کوئی آزمائش آتی تو اسلام کو سب سے بڑی پرائیورٹی نہیں بنایا تھا، دنیا سے بڑی پرائیورٹی ان کی نہیں تھی اسلام، تو پھر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس منافقت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ آج کل کے مسلمانوں میں اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ ہم لوگ جب تک اسلام کو آسان پاتے ہیں، اس اسلام کو جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں اس کو تو ہم آسانی سے فالو کرتے ہیں اس حد تک، لیکن جب کبھی اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم روایتوں کو چھوڑ کر اور سوسائٹی کی فکر کرے بغیر اسلام کو فالو کریں تو ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ستانے لگتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ اپنی بڑی بڑی خواہشوں کو چھوڑ دو اور اسلام کو فالو کرو، ان خواہشوں کو چھوڑو جو اسلام کے سیدھے سیدھے اپوزٹ ہیں، اس کے خلاف ہیں، اسلام کے اگینسٹ ہیں، تو ہم ان کو نہیں چھوڑ پاتے۔ ہم بھی اللہ نہ کرے انہی منافقین سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ کسی بھی حد تک ہو۔ اسی لیے ہمیں اس منافقت سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں آئیں تو پوری طرح آئیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو پورا کرو، یہ نہیں کہ اپنی سہولت کے حساب سے جو اچھا لگے وہ چن لیا، وہ اٹھا لیا اس ٹیبل سے اسلام کی، اور جو ہارڈ تھا، جو مشکل تھا، جو ہم سے قربانی مانگ رہا تھا، جو ہماری خواہشوں پر وار کر رہا تھا، حد سے بڑھی ہوئی خواہشوں پر، تو پھر ہم اسے چھوڑ دیں اور خود کو مسلمان کلیم کریں، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کوئی بھی چیز جب فائدہ دیتی ہے جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے، ہمارے اندر موجود اسلام ہمیں جب ہی فائدہ دے گا جب وہ مکمل ہوگا، لیکن ہم اسے مکمل نہیں ہونے دیتے، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم جتنا ہوتا ہے اتنا اسلام فالو کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ ہماری زندگی میں بدل جائے، ہماری اندر کی زندگی اور ہماری باہر کی زندگی سب کچھ بدل جائے اور اچھا ہو جائے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
تو وہ سوال جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی منافق پائے جاتے ہیں، اور اگر پائے جاتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طریقے سے منافقوں کو پہچانا جاتا تھا۔ پہلا طریقہ تو وہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دے دیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کی جماعت کو اس کا پتہ چل جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بنا کسی وحی کے کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا کام صحابہ کی جماعت میں موجود کوئی منافق کر دیتا تھا جس سے اس کی منافقت ظاہر ہو جاتی تھی۔ اب پہلا طریقہ جو تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے پر بند ہو گیا، یعنی وحی۔ دوسرا طریقہ یعنی کوئی ایسی صاف دلیل سامنے آ جائے، کوئی ایسا عمل کسی انسان کا جس سے وہ صاف طور پر منافق ثابت ہو جائے، وہ اب بھی موجود ہیں۔ لیکن ایسے منافق کو قرآن مجید میں ملحد کہا گیا ہے، یعنی پھر جانے والا، لوٹ جانے والا اپنے کفر کی طرف۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن عمل اس کا بالکل کفر والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف ہو اور کھلا ہوا کفر ہو، تو ہم اسے کافر ہی کہیں گے، منافق نہیں کہہ سکتے۔ تو منافقین کا جو یہ فیصلہ تھا، جو یہ ججمنٹ تھی کسی بھی انسان کے لیے، یہ آج کے زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا اصول ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جو منافقین کے بارے میں گزری۔ یہ منافقین جن کا یہاں پر ذکر ہوا، ان میں سے اکثر یہودی تھے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب کے سب یہودی ہی تھے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو کیوں جھوٹا کہا؟ کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مذہب میں آخرت کے دن کو بھی مانا جاتا ہے، حساب و کتاب کو بھی مانا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہ ایمان والے نہیں؟ اور یہود تو کیا، دنیا کی مشرکین قوم بھی کسی نہ کسی طریقے پر آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی، چاہے وہ نام الگ لیتے ہوں۔ تو ان سب کو اس دعوے میں غلط ٹھہرانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سیدھے سیدھے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے تو اسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح سے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، جن جن صفات کے ساتھ، اور قیامت کو جن جن حالات کے ساتھ اور جن جن کنڈیشنز کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، انہی حالات اور اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کے ساتھ اگر اللہ کو قبول کیا جائے اور آخرت کے دن کو قبول کیا جائے تبھی وہ مانا جائے گا۔ کیونکہ یہودی اللہ کو مانتے تو تھے، لیکن اس کی ایک صفت کہ لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی پیدا کرتا ہے، اس میں ان کی خیانت تھی، چونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں بھی ان کا ایک غلط عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد، یعنی ان سے نکلنے والی جو نسل ہوگی، وہ چاہے کتنے بھی غلط کام کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہی ڈالے گا۔ تو آخرت ان کی یقین میں تھی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح حقیقت میں آخرت کا دن ہوگا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ تو اصول یہ نکلتا ہے جیسا کہ بیان ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا، اپنے نبی سے کہلوایا کہ ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں جن کو ناس کہا گیا وہ صحابہ ہیں، ان سے مراد صحابہ ہیں، کہ جس طرح کا ایمان صحابہ کا ہے، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سیکھا ہے، اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو ایمان والے کہے جاؤ گے۔ اگر ایمان اس طرح نہیں لاتے ہو تو ایمان والے نہیں کہے جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تفصیل کے خلاف، قرآن کریم کے بیان کے خلاف ایمان لاتا ہے، اس سے ہٹ کر ایمان لاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر کسی بھی چیز پر ایمان لاتا ہے،
جس کی شکل اس طرح نہ ہو، چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ قبر کا حساب و کتاب ہو، چاہے رسولوں پر ایمان لانا ہو، چاہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بات ہو۔ ایمان اسی طرح مانا جائے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تفصیل بتائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے، اس کو نئی طریقے سے انٹرپریٹیٹ کرے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن اور مسلم بتلائے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں، روزے میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار، اس پیرامیٹر کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک قرآن ان کو مومن نہیں مانے گا۔ ان آیتوں میں ایک چیز یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنے اس عمل سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا گیا یخادعون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے۔ اب یہ چیز تو ان منافقین کو بھی پتہ تھی، یعنی یہود کو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کا عقیدہ کتنا ہی بگڑا ہوا تھا، لیکن کم از کم ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کا رب ان کے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی اور اس کے ولی یعنی صحابہ کو دھوکہ دینا دراصل اور حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اب کوئی شخص اللہ کے نبیوں کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، اور اگر کوئی اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ان کے لیے غلط بات کہتا ہے، تو یقیناً اس نے اللہ کے لیے غلط بات کہی اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر زبان چلانے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی گستاخی کو اپنی گستاخی مانتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایک بات یہ بھی صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ منافقین کے اتنے بڑے بڑے جرم اور اتنی غلط حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو عذاب ملے گا اور دردناک عذاب ملے گا، اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ گھڑتے ہیں۔ منافقین کے جرائم میں کوئی کمی نہیں ہے اور ان کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم جو اللہ تعالیٰ نے ان کا بتلایا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کی وجہ ٹھہرایا، وہ ان کا جھوٹ تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں، جن کو آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے درجے، سب سے بڑے عذاب میں ڈالا جائے گا، ان کے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ جو یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ جھوٹ ہے۔ اسی وجہ سے جھوٹ کی سنگینی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔